جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمی کا موسم تھا، دھوپ شدت کی تھی، ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک برگد کا درخت تھا، شاخوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک بڑھئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی برگد کی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا۔ برگد کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے بڑھئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اسے بڑھئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ بڑھئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹھ پر بیٹھ جائے اور بڑھئی بن کر لکڑی چیرے۔ بڑھئی اکثر لکڑ چیرتے وقت در سے ایک پچر ٹھونک لیا کرتا تھا تاکہ لکڑی چیرنے کے عمل میں آسانی ہو۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے، بڑھئی کسی حاجت کے لیے لٹھ اٹھا، آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹھ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، جھانکا اور پچر کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ ہلتے ہلتے آخر پچر درز سے نکل آئی اور درزیں بند ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درز میں آ کر پھنس گیا۔ بندر درد کی شدت سے چیخنے لگا، ہاتھ نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود، آخر کار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑھئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا، بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی درز میں ٹھونک دی۔ درز کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ بڑھئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درز کے قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بیوقوف تو بندر تھا، بڑھئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔